یوم جمعہ یہ سید الایام، یہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ اس دن کی عظمتوں کا کیا کہنا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت بھی جمعہ ہی کو ہوئی، اور جنت میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کو داخل کیا گیا، وہ بھی جمعہ ہی کو داخل کیا گیا، اور زمین پر اتارا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ بھی جمعہ ہی کا دن تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا وصال بھی ہوا، جمعہ ہی کو ہوا، اور قیامت بھی جو قائم ہوگی وہ یوم جمعہ ہی کو۔ بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر اگر کسی دن کی فضیلت ہے تو وہ جمعہ کی۔ اتنی عظمت والا یہ دن ہے، اتنی برکت والا یہ دن ہے کہ اگر کوئی شخص اس دن انتقال کر جائے تو قبر کے حساب سے ہی بچ جاتا ہے، اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور پروردگار اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جمعہ کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بڑی برکتیں ہیں اس دن کی، بڑی فضیلتیں ہیں اس دن کی، لیکن افسوس، 100,000 افسوس کہ جس طریقے سے اللہ کی بہت ساری نعمتوں کی ہم نے ناقدری کی ہے، ویسے ہی اس دن کی بھی ہم نے ناقدری کی۔ قرآن مقدس میں ایک سورت ہی پوری سورہ جمعہ کے نام سے نازل ہوئی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دن کی کتنی اہمیت ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم جمعہ کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود میری بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہاں تک آیا کہ جو شخص یوم جمعہ کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 80 مرتبہ درود پڑھے، اللہ اس کے 80 گناہوں کو، 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب جمعہ یا یوم جمعہ کو مجھ پر درود پڑھے، کنت شہیدا و شفیعا یوم القیامہ، میں اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دینے والا اور شفاعت کرنے والا ہو جاؤں گا۔ یہ اس دن کی برکت ہے، لیکن مجھے اس دن کا خاص اہتمام کرتے ہوئے کچھ لوگوں کے علاوہ کہیں اور کچھ لوگ، زیادہ تر لوگ نظر نہیں آتے، بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جس طریقے سے کئی نعمتوں کی ناقدری کی گئی، اسی طریقے سے اس نعمت کی بھی ناقدری کی جا رہی ہے۔ اب آئیے قرآن مقدس سے ہم اس دن کی عظمتوں کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، نماز کے لیے جب تمہیں یوم جمعہ کو پکارا جائے، آواز دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف تم دوڑو۔ یعنی منادی مؤذن جب یوم جمعہ کو تمہیں اذان کے ذریعے آواز دے تو تم یوم جمعہ کو مؤذن کی آواز سن کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے یوم جمعہ کو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اس سے مراد اذان ہے۔ اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے جب اپنے دور کے اندر جمعۃ المبارکہ کا اہتمام فرمایا تو جس طریقے سے عیدین کے اندر، دونوں عیدوں میں پہلے نماز ہوتی ہے اور بعد میں خطبہ ہوتا ہے، ایسے ہی یوم جمعہ کا بھی سسٹم یہی تھا کہ پہلے نماز ہوتی تھی اور بعد میں خطبہ ہوا کرتا تھا۔
لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز جمعہ کے بعد خطبہ دے رہے تھے، لوگ مسجد نبوی شریف میں موجود تھے، اتنے میں ایک قافلہ آیا، تو چونکہ مدینے میں لوگوں کو قحط کا سامنا تھا، اور جب ملک شام سے کوئی قافلہ آتا تو اس میں کھانے پینے ضروریات کی بہت ساری چیزیں آتی تھی، اور اس زمانے میں جب قافلہ آتا تھا تو قافلے کے آنے کے بعد لوگوں کو خبر کرنے کے لیے زور زور سے دف بجایا جاتا، جس سے لوگوں کو پتہ چلتا کہ قافلہ آ چکا ہے، تو جسے خریدی کرنی ہوتی تھی وہ خریدی کے لیے دوڑ پڑتا تھا۔ تو مسجد نبوی شریف میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اور اسی خطبے کے دوران ملک شام سے قافلہ آیا، اور پھر قافلے نے دف بجانا شروع کیا، تو اتفاق سے مسجد میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے ضرورت کی چیزوں کی خریدی کے لیے مسجد سے نکلنا شروع کر دیا۔ ٹوٹل 12 صحابہ صرف مسجد میں رہ گئے، جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچی۔ تو پروردگار کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی میرا مولا تسلی دے دیا کرتا۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دنیا کا عام انسان اگر بے چین ہو تو انسان تسلی دیتا ہے، لیکن مصطفیٰ بے چین ہو تو خدا تسلی دیتا ہے۔ ایک قانون عطا کر دیا گیا، اور وہ قانون یہ کہ اب جب کبھی بھی مؤذن اذان کہے یوم جمعہ کو وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار چھوڑ دو کاروبار، یہ لغو و لعب، یہ تجارت، یہ مال و زر، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھاگ کے مسجد کے اندر گھسو، جلدی کرو، اس کا مطلب جلدی کرو۔ پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز بعد میں کی، اور خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دینا شروع کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں ایک ہی اذان ہوتی جمعہ کی۔ آج 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک خطبے سے پہلے اذان ہوتی ہے اور ایک اس سے پہلے اذان ہوتی ہے، لیکن حضور کے زمانے میں ایک ہی اذان یوم جمعہ کو ہوا کرتی تھی۔ صدیق اکبر کے زمانے میں بھی جمعہ کی ایک ہی اذان تھی، فاروق اعظم کے زمانے میں بھی ایک ہی جمعہ کی اذان تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں 2 اذانوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس وجہ سے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تھے، اذان ہو چکی تھی، پھر بھی لوگ نہیں آئے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک اذان پہلے کہی جائے اور اس کے بعد خطبے سے پہلے ایک اذان کہی جائے، تاکہ لوگ اگر مصروف بھی ہوں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہ سمجھ جائیں کہ یہ خطبے کی اذان ہے، فوراً مسجد کی طرف آ جایا کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طریقے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کا جماعت کے ساتھ اہتمام کیا، حضور کے زمانے میں جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی جاتی تھی، یہ صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے کو شروع کیا۔ اسی طریقے سے 2 اذانوں کا سلسلہ بھی حضرت عثمان ذو النورین نے شروع کیا، لیکن دیوبندی ہو یا وہابی کوئی اسے بدعت نہیں کہتا، کوئی اسے منع نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک اس چیز کو اپناتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب صدیق فاروق اعظم اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہما اگر کوئی اسلام کے بھلے کے لیے، مسلمان کے بھلے کے لیے کوئی نئی چیز شروع کر دیں جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، تو وہ بدعت نہیں ہو سکتی، وہ بدعت سیئہ نہیں ہو سکتی، وہ بدعت دلالہ نہیں ہو سکتی، وہ گمراہی کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کوئی مصطفیٰ پیارے کی میلاد بنائے تو یہ شرک و بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ ورنہ آپ کیوں یوم جمعہ کو 2 اذان دیتے ہیں؟ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا یہ سلسلہ، لیکن ہر مسجد کے اندر 2 جمعہ کی اذان، تو جمعہ کی 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ تراویح مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی۔ کوئی ثابت کرے کہ حضور کے زمانے میں یہ نمازیں تھیں، سرکار تراویح جماعت سے پڑھاتے تھے یا پڑھتے تھے، مجھے کوئی ثابت کرے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دن بڑی برکت والا دن ہے، اور اس دن کی نماز
فرمایا گیا جب کوئی مسجد کے اندر، یعنی یہاں تک فرمایا گیا کہ فرشتے مسجد کے دروازے پر رجسٹر لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو مسجد میں انٹری کرتا ہے فرشتے اس کا نام لکھتے ہیں، اور یہاں تک کب تک لکھتے رہتے ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ جب امام خطبہ دینا شروع کرتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھوں گا جو جان بوجھ کر مصلی لے کر کے باہر مسجد کے انتظار کرتے ہیں یا گھر پر انتظار کرتے ہیں کہ خطبہ شروع ہو یا اقامت شروع ہو تو ہم روڈ پر مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ لیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے کانوں تک آواز پہنچے مؤذن کی، یا جب تمہیں نماز کے لیے یوم جمعہ کو بلایا جائے تو جلدی کرو، دوڑو۔ اور یہاں دوڑنے کا جذبہ اور جلدی کرنے کا جذبہ تو بہت دور کی بات ہے۔ انسان اتنا سست ہو چکا ہے، سمجھتا ہے 2 رکعت پڑھو جلدی سے چلے جاؤ۔ یہ ناقدری ہے، یہ اس دن کی برکتوں سے محرومی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 560 سال ولادت سے پیشتر اس دن کا نام جمعہ تھا، لیکن اس دن یعنی اس دن کو سرکار کی ولادت سے پہلے بھی لوگ جمع ہوتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ جمعہ یعنی اجتماع کا دن، بہت جمع ہو جانے کا دن، لوگوں کی بھیڑ، لوگوں کے اکٹھا ہونے کا دن۔ لیکن جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آہستہ آہستہ اس کا نام جمعہ پڑھنے لگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رب کی طرف سے ملنے والی اس نعمت پر کہ آپ جانتے ہیں اللہ نے حضور کی امت کو جمعہ عطا فرمایا، کسی اور نبی کی امت کو جمعہ نہیں دیا۔ ان کو سنیچر ملا، یہودیوں کو اتوار ملا، عیسائیوں کو، اور جمعہ ملا حضور کی امت کو ملا۔ جیسے ان دونوں دنوں سے پہلے یہ دن ہے کہ سنیچر سے پہلے جمعہ، اتوار سے پہلے جمعہ، ایسے ہی جنت میں بھی حضور کی امت پہلے چلی جائے۔ یہ حضور کا صدقہ ہے۔ اگرچہ میں روزے سے ہوں، یعنی حضرت ام ہانی روزے سے تھیں، اور سرکار نے اپنا جھوٹا پانی اور دودھ جب پیش کیا تو کہتی ہیں حضور کا لب لگا ہوا یہ پانی یا دودھ میں بغیر پیے نہیں رہ سکتی، اس لیے میں حضور کے اس پانی یا دودھ کو میں پی لیتی ہوں، اس لیے کہ حضور کے جھوٹے کے اندر جو برکت ہے وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں۔ کیا سرکار سے محبت تھی؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے دیکھیں حضرت ابو العباس ابن احمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شہر فاس میں ایک عورت تھی، اس کو جب کوئی تلخی، تنگی اور پریشان کن سا صورتحال درپیش ہوتی تو وہ کیا کرتی؟ اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ لیتی اور کیا کرتی؟ ہائے وائے مر گئی، یہ ہوا وہ ہوا، اتنی پریشانی نہیں، دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھتی اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا کہنے پر اللہ تعالیٰ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اور جب حضرت یعنی وہ شہر فاس کی خاتون، جب اس کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کچھ لوگوں نے اس خاتون کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اے خاتون ذرا یہ تو بتا، قبر میں جب منکر نکیر آئے تھے تو تیرا معاملہ ان کے ساتھ کیسا رہا؟ کہ میری عادت تھی نا کہ جب کوئی مصیبت آتی اپنا چہرہ ہاتھ پر رکھ لے، چہرے کو جو ہے ہاتھ کو چہرے پر رکھ لیتی، جب نکیرین قبر کے اندر آئے میں نے اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر رکھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا جیسے ہی میں نے شروع کیا، ہاتھ ہٹایا تو دیکھتی ہوں کہ نکیرین وہاں موجود ہی نہیں۔ آپ ذرا سوچو، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں،
تمنائیں کیا ہوا کرتی تھی خواتین کی؟ اس لیے کہ وہ احسان فراموش نہیں تھی، وہ جانتی تھی اگر حضور تشریف نہ لاتے تو ہمارا حال یہ ہوتا، ہم بازاروں میں بکا کرتی، ہمارا حال یہ ہوتا، ہماری آبروؤں کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، ہمارا حال یہ ہوتا کہ اگر ہم کہ کسی ایسے سے شادی کیے ہوئے ہوتے کہ ہمارے انتقال کے بعد ہو سکتا ہے ہمارے سوتیلے بچے ہم سے شادی کر لیں اور بازار کے اندر بیچ دیا جائے، لیکن سرکار کا احسان ہے کہ ہمیں یہ مقام ملا، ہمیں یہ عزت ملی۔ ہر خاتون مصطفیٰ کی جان رحمت کے اس احسان کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور سے اتنی محبت کرتی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب آپ دیکھیے خاتون کو سرکار سے کتنی محبت اور تمنا کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر تشریف لا کر نماز ادا فرمانے کی درخواست کی۔ حضرت ام سلیم سرکار سے عرض کرتی ہے کہ میرے گھر حضور تشریف لائیں اور میرے گھر میں آ کر کے نماز پڑھیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے گھر میں انہوں نے نماز ادا فرمائی۔ تو جس جگہ حضور نے نماز ادا فرمائی اس جگہ کو انہوں نے مصلی بنا دیا۔ اب جب تک زندہ رہیں وہیں پر نماز پڑھتی رہیں اور رسول اعظم کے قدموں کی برکتیں حاصل کرتی رہیں۔ آپ ذرا سوچو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ مزید دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت ام سلیم کی تمنا کیا تھی؟ جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے ہجرت فرمانے کے بعد، تو مدینے کے انصار صحابہ اور صحابیات نے سرکار کی خدمت میں تحفے کے انبار لگا دیے، بہت تحفے عطا کیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ام سلیم آئیں اور عرض کرنے لگی سرکار جس کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے تحفے میں آپ کو پیش کر دیا۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا میرا بیٹا ہے انس، اس میرے بیٹے کو تحفے میں آپ قبول فرما لیں، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اللہ اکبر! ماں نے اپنے بیٹے کو رسول اعظم کی خدمت میں دے دیا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں 10 سال گزارے، اور آج ان کا نام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روایت کے سلسلے میں کتاب کتب احادیث کے اندر ان سے کافی حدیثیں جو ہے وہ مروی نظر آتی ہیں۔ یہ اس ماں کا کام تھا اور اس ماں نے کلیدی رول ادا کیا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خواتین کے بہت سارے واقعات، صالحات کے بہت سارے واقعات اور صحابیات کے بہت سارے واقعات آپ کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ملیں گے۔ حضرت بی بی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارکہ تھی، جب گھر کا کوئی فرد بیمار ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ شریف کو دھو کر اس کا پانی مریض کو پلا دیتی، اللہ تعالیٰ مریض کو شفا عطا فرما دیتا۔ آج مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم بگڑے ہوئے معاشرے کا رونا رو رہے ہیں، یقیناً آج کا معاشرہ بگڑ چکا ہے اور ہم یقیناً آج کی سچویشن دیکھ رہے ہیں، اینزائٹی بڑھ رہا ہے، ڈپریشن بڑھ رہا ہے، تناؤ بڑھ رہا ہے، گھر گھر کے اندر بچیوں کا حال برے سے برا ہوتا جا رہا ہے، ماحول پراگندہ ہوتا جا رہا ہے، خوف آخرت دل سے نکل رہا ہے، بچیاں تھرک رہی ہیں، گانے گا رہی ہیں، غزلیں سن رہی ہیں، حقہ پارلر میں جا کر کے اپنے آپ کو آخرت کے عذاب کی طرف ڈھکیلتی نظر آ رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا کھلے عام مذاق اڑاتے جا رہی ہیں۔ اللہ عز و جل سے ڈرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو فراموش نہ کرو۔ یہ پیغمبر رحمت کا احسان ہے کہ آج اتنی عزت و عظمت دامن اسلام کو تھامنے کی وجہ سے تمہیں اللہ نے نصیب فرمائی ہے۔ اے خواتین اسلام، اگر اینزائٹی سے بچنا ہے، اگر بے قراری سے بچنا ہے تو گانا سننے کی بجائے اللہ کا ذکر سنا کرو، قرآن سنا کرو، نبی کی نعتیں سنا کرو، تمہارے دل کو سکون ملے گا، تمہارے دل کو قرار ملے گا۔ اور دیکھنا ہو تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خاتون جنت کی کنیز ہو، یاد رکھو، دیکھنا ہو تو گنبد خضرا کے مناظر دیکھو، سنہری جالیوں کے مناظر دیکھو، اور پڑھنا ہو تو اللہ کے رسول کی حیات طیبہ پڑھو، صحابیات کی سیرت طیبہ پڑھو۔ آج بہت ضرورت ہے اس چیز کی۔